لذت بقا وہ آب حیات ہے صدر علی وقار، جو خواہشات و خون کی آسائشوں سے دور، آگ اور خون، کٹے پھٹے سر بریدہ جسموں، شہداء کی چھاتیوں سے رشتے لہو، غازیوں کی بے نیام لہراتی تلواروں، گولیوں کی گھن گرج اور بارود کی بو کی آہنی دیوار کی دوسری طرف ہے، اور اسی دیوار کے پار نشیمن کی تعمیر میں کام آنے والے وہ معمار بھی پڑے ہیں، جن کی پیشانیوں پہ سجدوں سے زیادہ عدو کے کاریوار چمک رہے ہیں۔ ان خطیبوں کی زبانیں بھی پڑی ہیں جنہیں کلمہ حق کی پاداش میں زیر خنجر تڑپایا گیا، تو کبھی گدی سے کھینچ کر زبان باہر نکالی گئی کہ وہ صاحب دانش بھی پڑے ہیں جن کی فہم و ذکا سے روشنی جنم لیتی تھی، اور انہی کے اوراق کی سفیدی سے رات کی تاریکی ختم ہوتی تھی۔ وہ استاذ بھی پڑے ہیں جو اپنے شاگردوں کو تعمیر نشیمن کا درس دیتے ہیں کہ ذی وقار ان سب میں ایک ہی خوبی تھی کہ وہ کبھی بھی مایوسی اور تنہائی سے نہیں گھبرائے۔ رات نے ان کے سروں پر مایوسی کے سائے بڑھائے، صبح نے ان سے آنکھ مچولی کی، وقت شداد و نمرود انہیں آگ اور راکھ سے ڈراتے رہے، لیکن ان کے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رب کے قدموں میں لغزش نہیں آئی۔ وہ ڈٹے رہے، تعمیر و تشکیل چمن ان کے لہو سے در و دیوار کو سینچتے گئے، لیکن جب بھی ان پر چوٹ پڑتی ان کی صدا حق پہلے سے بلند اور جوش وطن اور پختہ ہو جاتا، اور وہ اپنے دشمنوں کو یہ للکار کر کہتے کہ میرے تن کے زخم نہ گن نبی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازو پر نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے، جو غرور تھا وہ غرور ہے۔ صبح روشن کے دیپ لہو سے جلائے جاتے ہیں صدر علی وقار، اور نشیمن سے مراد وطن ہے، اور وطن محض اطلس اور ریشم کا رنگین پیراہن نہیں، بلکہ یہ پلکوں کی نمی، آنکھوں کا بھوجل پن اور رت جگوں کا خراج مانگتا ہے۔ یہ شاعروں کی شاعری، مصوروں کی مصوری، گلوکاروں کے گیت، ڈھول کی تھاپ، طبلے کی دھن، رندوں کا جام، قلندرانہ رقص، وائز کی ادا اور صوفی کی دعا کو ملا کر ایک لڑی میں پیرو کر دائرہ مکمل کرنا پڑتا ہے کہ ذی وقار فصیل چمن کو بہادروں کے سروں اور دلاوروں کی چھاتیوں سے اونچا کرنا پڑتا ہے، کہ یہاں پہ ناپاک قدموں کو دور رکھنے کے لیے اپنے ہی لہو میں رقص کرنا پڑتا ہے۔ کبھی محمد علی جناح، کبھی عزیز بخشی، کبھی عالم، کبھی راشد منہاس، اور کبھی شیر خان بن کر اپنی لکھلوٹ جوانیاں دان کرنی پڑتی ہیں، اور دردمندی تشکیل و تعمیر وطن میں جھک دیتی ہے۔